سنو، اللہ پاک قرآن میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ پاک ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور انائیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ پاک کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ پاک اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ اور اللہ پاک کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز تمہاری زندگی میں بے مقصد نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ سنو، زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو اور جہاں بھی ہو پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ خوبی سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تمہیں سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر اور ضبط کرنا سکھایا۔ اور اللہ پاک کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی بار ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہیں ملا وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی محبت، پھر وہ مایوسی اور نا امیدی کو ختم کر دیتا ہے۔
وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دے دیتا ہے، پھر وہ ہمیں نماز کے بدلے سکون عطا کرتا ہے اور دعا کے بدلے ہمت دیتا ہے، پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش ہمیں نعمت لگتی ہے، اور پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ پاک کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ پاک کی محبت کو۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ حالات تمہارے لیے مشکل ہیں، مگر اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اور سنو، اس وقت تم جن بھی حالات سے گزر رہے ہو تو تمہیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ حالات تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ شاید وہ تمہارا صبر آزما رہا ہے، یا اگر تم میں توکل بہت ہے تو شاید وہ تمہارا توکل آزما رہا ہے، اور اگر تم جلد باز ہو تو اللہ پاک تمہارے انتظار کی طاقت آزما رہا ہے، یا اگر تم اللہ پاک سے دور ہو تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی طرف لا رہا ہو۔ اور سنو، جیسے جیسے تم اللہ پاک کے قریب ہوتے جاتے ہو نا، تمہیں اس کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ ہر آزمائش اللہ پاک کی نعمت لگتی ہے، اور ہر دکھ اس کا دیا ہوا انعام۔ ہر مشکل اس بات کا سندیسہ لگتی ہے کہ اب یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، اور اب اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ وہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کہ وہاں کسی مایوسی اور بدگمانی کی جگہ نہیں بچتی، اور انسان کا اچھا گمان ہی اس کا یقین ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ سارے اجر صبر اور یقین کے ہی ہیں۔